رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ جو لغوی موضع کی مثال ہے، کوئی آیات کمپیئر نہیں کر رہا، ایون پوری آیت نہیں، آپ کو صرف ایک لفظ کا میں آپ کو موضع دکھانے لگا ہوں، اس کی ترتیب کا. سبحان اللہ، ایک لفظ کس طریقے سے بہترین ترتیب میں رکھا گیا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ سورۃ الفرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64. اور میں صرف آپ کو یہ نہیں دکھاؤں گا کہ وہ کانٹیکسٹ میں کس طرح ہے، میں آپ کو مختلف اینگل سے دکھاؤں گا انشاءاللہ. سورہ فرقان کی آیت نمبر 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اب میں یہ آیات چل رہی ہیں عباد الرحمن کے کانٹیکسٹ میں، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں. اب سوال میں صرف اتنا سا رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نماز میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز میں نارملی پہلے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں پہلے سجدے کا ذکر کیا اور پھر قیام کا، سجداً و قیاما. تو میں صرف اب آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی خوبصورتی اپریشیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے پہلے سجدوں کا ذکر کیوں کیا، پھر کھڑے ہونے کا ذکر کیوں کیا؟ سبحان اللہ. اب آپ صرف غور کیے جائیں، ایک اینگل سے نہیں، بہت سارے اینگل. پہلا اینگل، سجدے کے اندر زیادہ انکساری، زیادہ عاجزی ہوتی ہے، انسان جھک جاتا ہے اپنے رب کے سامنے، اور اس کے سیاق و سباق میں عاجزی ہے. پچھلی آیت کوئی دیکھ لیں، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سیاق و سباق میں عاجزی. ایون اس سے پچھلی آیت میں چلے جائیں، آیت نمبر 60 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اس میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے. تو چونکہ سیاق و سباق میں سجدہ اور عاجزی کا ذکر ہے، تو زیادہ مناسب تھا سجدے کو قیام سے پہلے رکھتے. یہ آپ کو سیاق و سباق سے میں نے بتایا. اب دوسرا اینگل دیکھیں، کانٹراسٹ سے. یہاں پہ بندے کیا کریں؟ وہ اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. ان کے کانٹراسٹ میں پچھلے آیت نمبر 60 میں بتایا گیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہم سے کہے؟ اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے. یعنی یہاں پہ اپوزٹ ریئیکشن آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے، اور یہاں پہ یہ لوگ ایسے کانٹراسٹ میں سجدہ کرتے ہیں. یہاں پہ سجدے کا ذکر کانٹراسٹ میں بھی پہلے ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا. تیسرا اینگل اب دیکھیں، آواز کے حساب سے بھی. آپ دیکھیں ساری آیات کس طرح ختم ہو رہی ہیں. اگر آپ ان کو آیت نمبر 63 سے دیکھیں، اس کے آگے پیچھے کی آیات کو، قالوا سلاما، اور پھر قیاما، اور پھر غراما. اگر آپ اس کو قیامہ سجدن کو بعد میں رکھ دیتے تو پھر آواز کے حساب سے بھی یہاں پہ کانٹراسٹ نہ بنتا، سلاما، سجدہ، پھر غراما. تو وہ آواز کا بھی فونیٹکس کے حساب سے بھی قیامہ کو بعد میں رکھنا زیادہ مناسب تھا. اور چوتھا جو مناسبت ہے وہ خیر آپ خود ہی جا کے دیکھ لیں، وہ قرآن کا عددی موضع نمبر 24 سجدوں کے بارے میں، وہ میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتاتا، وہ آپ عددی موضع میں جا کے لیں. تو میں نے آپ کو بتایا 4 اینگل سے یہ لفظ یہاں پہ کیوں ہے. سیاق و سباق کے اندر عاجزی کا ذکر، کانٹراسٹ بڑھ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے سامنے جھکتے نہیں. پھر اس کے آواز کے حساب سے بھی زیادہ مناسب تھا سجدن کو پہلے رکھا جاتا. اور سبحان اللہ عددی موضوع بھی ایک ہے جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، نمبر 24. سبحان. اور یہ صرف وہ جو میں مطلب جس کے بارے میں میں تھوڑا بہت یعنی سوچ سکا ہوں، اللہ جانے اس میں اور پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوگا. سبحان. اور یہ صرف ایک لفظ تھا، میں نے آپ کو صرف سجدن کی ترتیب بتائی بس. سبحان اللہ. اندازہ کریں اپنے رب کا کلام کس طریقے سے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے انسان اس طریقے سے اتنا کچھ سوچ ساتھ، یعنی ایک چیز کو برابر کر کے کتاب لیں. انسان کے ایک انسان کیا ہم سب مل کے نہیں اس طرح کر سکتے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ یقین دے کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.